دو باتیں یاد رکھیں، نظر حق ہے وہ لگ جاتی ہے۔ حدیث بخاری میں حضور نے فرمایا نظر کا لگنا، بری نظر، ویسے درویش کہتے ہیں اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے، اچھی بھی لگ ہی جاتی ہے۔ پیر چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم شریف والے حضرت پیر چنن شاہ صاحب، ان کے پاس ایک کشمیر کا لڑکا تھا، وہ آیا تو حضرت کے پاس ہی رہنے لگا، دیر تک رہنے لگا۔ اس کے ابا جی پیچھے سے لینے آ گئے، کہنے لگے بیٹے چل میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ابا جی میرا نہیں دل کرتا، میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ چل بیٹا میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں، کہا ابا جی میں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ تیسری دفعہ کہنے لگے بیٹے میں نے بڑے پیر دیکھے ہیں، تو بیٹا سیاڑا نکلا، کہنے لگا ابا تو بڑے دیکھے ہیں، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، اللہ کرے کو تجھے بھی دیکھ لیتا۔ تو نے بڑے دیکھے ہیں، تجھے بھی کو دیکھتا، تجھے بھی کو چومتا، تجھے بھی کو پیار کرتا، تیرا بھی دل لگتا، تو دیکھتا ہی رہا ہے، تجھے نہیں نہ کسی نے دیکھا، تو تجھے دیکھ لیتا تو تیرا بھی کچھ بن جاتا۔ اگر بری لگ جاتی ہے تو اچھی بھی، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ نظر بہرحال حق ہے وہ لگ جاتی ہے۔ اس کے بارے میں جو دیکھنے والا اگر کسی چیز کو اسے اچھی لگے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، کیا کہنا چاہیے؟ بزرگ کہتے ہیں پھر نظر لگتی ایک بات، دوسرا حضور نے وظیفہ بتلایا، روایت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے سو جاؤ، سوتے وقت اس کو پڑھ لو، کوئی نظر نہیں رہے گی، کوئی شے نہیں رہے گی، نظر آ گئی۔ دوسری بات ہے استخارہ، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں 2 رکعتیں پڑھ کے سو جائیں، ایک چند دعائیں بھی ملتی ہیں، وہ دعائیں پڑھ کے سو جائیں، پھر خواب میں آپ کو کوئی اشارہ ہوگا، اگر نہیں بھی اشارہ ہوتا تو جدھر دل جمے وہ کام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یقیناً وہی منظور ہوگا۔ اور اگر پھر بھی وہ کام ٹھیک نہ ہوا تو ہم بندے ہیں، بندوں کا کام مان لینا۔ تو استخارہ ہے شریعت میں، نظر لگ جانا شریعت میں، نیک فعال بھی شریعت میں، نیک شگون بھی شریعت میں۔ نیک شگون کیا ہے؟ کہ آج میری فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی، بڑا اللہ نے فضل کیا، یہ بات کہنا درست ہے، یہ بات کہنا درست ہے۔ آج سویرے بیٹی سے مل کے گیا تھا، اس نے میرے لیے دعا کی، یہ اچھی بات ہے۔ میں اماں سے مل کے گیا تھا تو آج اللہ نے بڑا کرم کیا، ابا جی سے دعا کرا کے گیا تھا تو اللہ نے بڑی، آج استاد جی سے ملاقات ہوئی تھی، حضرت صاحب نے دعا کر دی تو بڑی خیر ہوئی، یہ بات کہنا بھی یہ درست نہیں کہ میں بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام کوئی نہیں ہوا، یہ کوئی درست نہیں، کوئی مطلب نہیں کہ بلی رستہ کاٹ گئی تھی تو میرا کام، یہ کوئی درست نہیں کہ رات کو جھاڑو دینا تو منحوس ہوتا ہے، یہ کوئی درست نہیں کہ جناب کو چارپائی کے پاس بیٹھ گیا تو منحوس ہو گیا، یہ کوئی درست نہیں کہ جب بجلی چمکے رات کو تو سب سے پہلے والا بچہ باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ سورج گرہن لگا ہوا ہے تو اب باپ جو ہے بچوں کا وہ کام کوئی نہ کرے، یہ کوئی مطلب نہیں۔ بدشگونی شریعت کے اندر یہ اوہام پرستی ہے، اوہام پرست۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ مجھے مسئلے بتاتے ہیں، آپ یہ جو بدشگونی کا شکار ہو گیا نا لوگ، رسول پاک کا فرمان سن لیں، نبی پاک نے فرمایا بدشگونی لینے والا ہماری امت میں ہی نہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ بھی میرے حق میں برا ہے، یہ کوئی چیز بری نہیں، بدشگونی سے باہر آ جائے، کوئی شے بری نہیں۔ یہ مکان اچھا نہیں، پیر صاحب کہتے ہیں مکان بدل لو صحیح ہو جائے گا، مکان صرف وہ صحیح نہیں ہوتا جو تنگ ہو، جہاں اذان کی آواز نہ آئے، جہاں ہمسائے اچھے نہ ہو، وہ مکان درست نہیں ہوتا۔ ہمسائے اچھے ہوں، کھلا مکان ہو، اذان کی آواز آئے تو وہ مکان برکت والا ہے۔ گھوڑا فرما بردار ہو، حضور نے فرمایا برکت والا ہے، بیوی فرما بردار ہو تو نبی پاک نے فرمایا برکت والی، یہاں کچھ خرابیاں ہو تو فرمایا برکت والی نہیں۔ لیکن منحوس پھر بھی، ہمارے ہاں عجیب بات ہے، کوئی بیوی آ گئی کسی گھر میں تو حالات خراب ہو گئے، کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہے تباہی اتر گئی ہے، بات ہو گئی ہے بھائی، بندہ بھی کبھی منحوس ہوتا ہے تو یہ نکال دے۔ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے، پیر صاحب نے کہا مکان بدل لو، مکان بدل لو، تو میں کہا پیر صاحب نے کہنا تھی پیسے بھی دیو مکان بدلن دے، کتھوں بدلیے، ماڑا بندہ آگے بڑا اوکھا بنایا ہے، اور کتھوں بدل لے، انوکھی بات کر دی پیر صاحب نے، مکان ہی بدلوا دیا شریف آدمی نے۔ تو یہ بدشگونی منع ہے شریعت اسلامیہ، بلی رستہ کاٹ گئی، صبح صبح پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا تھا، میرا پتہ نہیں کیا، یہ بدشگونی بچیں، ان چیزوں سے بچیں۔ لوگ لڑ پڑتے ہیں، یقین کریں، بیویاں محلے دار کی کوئی خاتون آ جاتی ہے تو ہنڈیا چھپا لیتی ہے، کہتے ہیں اس کی نظر بڑی ظالم ہے، ہنڈیا چھپا لیتی ہیں۔ خدا سے ڈریں،
बदशगुनी इस्लाम में दुरुस्त, और नबी पाक के लफ्जों पे गौर कर लें, रसूलुल्लाह के लफ्जों पे गौर करें। नबी पाक ने फरमाया जो बदशगुनी लेने वाला बंदा है ना, बदशगुनी लेने वाला, वो कभी आला मकासद हासिल नहीं कर सकता। वो कभी आला मकासद, कोई बंदा मनहूस नहीं, कोई दिन मनहूस, इतने पक्के हो गए हैं सुन्नी सफर में शादी नहीं करते, जोर लगा लें आप, नहीं करेंगे तो बलाएं उतरती हैं। ये तो भाई कुफार का तरीका था, कुफार का तरीका था। मुहर्रम में शादी नहीं करते, शोक का दिन है, किसका शोक मना रहे हो? शहीद तो जिंदा होते हैं, किसका शोक मना रहे हो? काफिर है जो मुनकर हो हयात शुहदा का, हम जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते। किसका शोक मना रहे हो? वो तो जिंदा है, कुरान कह रहा है जिंदा है, किसका शोक मना रहे हो भाई? बदशगुनी, वो जी सफर के आखिरी हफ्ता बड़ा बदशगुनी वाला है, बचे जी ये हो गया, कुछ भी नहीं भाई होता। बदशगुनी कोई शय नहीं। एक और बात है, कहते हैं पीर साहब ने आख्या सूदक बांधे, मैं क्या, मैं 36,000 किताब देखी, मैनू तो सूदक लब्भा ही नहीं केड़ी बला दा ना है, वो पता नहीं केड़ी शय बंद हो गई, नवी सुन लो। सुना है आपने कि नहीं सुना हुआ? मैनू नहीं जो लब्भा किसी किताब च, तो वो मैं सूदक सारिया डिक्शनरियां भी खोलता रहा, किसी डिक्शनरी च भी कोई नहीं। मैं क्या चलो इसका कोई तर्जमा शर्जमा ही लभ जाए। अजीब चक्करबाजी है भाई, हद हो गई। ऐसे ऐसे फिक्रे लोगों ने काट लिए हैं बदशगुनी के, जिसका कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। तो बस चूंकि वक्त हो गया, मसला ये समझाना था कि बदशगुनी जायज और हाम परस्ती शरीयत में। एक हदीस सुने, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला, इन्होंने जब कलमा पढ़ा ना तो इनकी बिनाई चली गई, बिनाई चली गई, अंधी हो। कलमा पढ़ते आम आदमी किस कदर डगमगा जाएगा। हजरत जुनैरा ये पहली शहीदा है इस्लाम की, एक रवायत के मुताबिक। इनकी बिनाई चली गई तो यहूदी औरतें कहने लगी, देखा ना हमारे बुतों को बुरा कहा तो बिनाई चली गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी पैगाम आया कि बीबियां इस तरह कहनी। हुजूर ने फरमाया ये बताओ वो क्या कह रही है, और तो वो क्या कह रही है? तो कहते हैं या रसूलल्लाह वो कहती है ना भाई मेरा रब भी सच्चा है, मेरा रसूल भी सच्चा है। बीबी हो के ईमान इतना पुख्ता है, मेरा खुदा भी सच्चा, मेरे नहीं इस वजह से नहीं गई। हुजूर ने बोला ये कहती है, ऐ अल्लाह उसकी बिनाई दे दे। कहते हैं हुजूर ने दुआ दी, अल्लाह ने दोबारा आंखें अता फरमा। ऐसे लोग। एक बादशाह जा रहा था, बुजुर्गों ने वाकया लिखा है, वो जाता था, शिकार का बड़ा शौकीन था, तो जाता था सड़क से तो कहता था कि यार जिस दिन ना को मेरे मत्थे बंदा लग जाए ना, शिकार सही नहीं होता। उसने पाबंदी लगा दी कि जिस रास्ते मैंने शिकार पे जाना है ना, उस रास्ते सामने से बंदा कोई ना आए। मत्थे लग जाता है तो शिकार कोई नहीं होता। अब वो फौजी ऐलान कर रास्ता छोड़ दो, रास्ता छोड़ दो। एक दिन पहले ऐलान हो जाता कि इतने बजे बादशाह गुजरेगा। तो एक दिन एक बंदा था बेचारा, एक आंख उससे नजर आता था, दूसरी से नजर नहीं आता था। वो गलती से रोड पे चढ़ गया, उधर से बादशाह सलामत आ गए। हमारे जमाने के बादशाहों जैसा होगा ना, जब वो गुजरे तो और कोई नहीं गुजर सकता। तो रोड पे चढ़ गया गलती से। अब वो बादशाह सलामत ने देख लिया कि मेरे हुक्म के खिलाफ, ओहो देखते ही तबीयत खराब, आज मेरा शिकार सही नहीं होगा, बड़ा जालिम है तू, तुझे नहीं ऐलान का पता चला, पकड़ो इसको, बांध दो धूप में दरख्त के साथ, वापस आके शाम को देखेंगे इसका क्या इलाज करना है, पहले ये सजा तो दो ना, इसको धूप में बांधो। उसको धूप में बांध दिया। अब शाम तक वो बेचारा वहां बंधा रहा। बादशाह कहता है जितना अच्छा शिकार उस दिन हुआ ना, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं। इतना सारा जानवर के, और फिर मेरा एक निशाना खता नहीं हुआ, जो निशाना लगाया वो भी लग गया। शिकार भी मर्जी का, शौक भी बड़ा था। कहते हैं ढेरों जानवर काबू आए। बादशाह वापस आया तो वो बेचारा बंधा हो गया, धूप में जल रहा है। आगे कहने लगा सजा तो तुझे सख्त देनी थी, पर मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ, जा तुझे छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। बादशाह ने जब खोला तो बंदा बड़ा दलेर था। कहने लगा बादशाह मुझे बांधा क्यों था? कहने लगा जब कोई मेरे मत्थे लग जाए ना तेरी तरह का बंदा, तो वो दिन मेरा सही नहीं गुजरता। कहने लगा बादशाह तू मेरे मत्थे लगा था, मैं तेरे लगा था, तेरा तो सही गुजर गया, मेरा नहीं यार सही गुजरा, मेरा तो सारा धूप में गुजर गया है, मैं तो बंधा रहा हूँ सवेर से शाम तक, मेरा बड़ा बुरा गुजरा है, मेरा जो बड़ा सख्त गुजरा है। काश कि मैं ये किस तरह का तेरी बदशगुनी है, अल्लाह करे मैं तेरे मत्थे ना लगता, कम से कम इस अज़ाब से तो बच जाता। तो बदशगुनी लेना इस्लाम में दुरुस्त, नेक शगुन ले। और अकीदा किस तरह का? हजरत उमर फारूक
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، انہوں نے خط لکھا کہ جناب یہاں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہر سال ایک کواری لڑکی ذبح کر کے اس میں ڈالتے ہیں، پھر دریا چلتا ہے، اور میرے آنے پہ بھی خشک ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے کہ کواری لڑکی قتل کر کے اس میں ڈالیں گے تو دریا چلے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہنے لگے اسلام قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے جناب عمر کو خط لکھا، کہا حضور یہاں رواج ہے، لڑکی مرے گی دریا میں ڈلے گی تو چلے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسلام کو ہام پرستی کا قائل ہے، ان چکروں میں اسلام نہیں پڑتا۔ آپ نے ایک خط حضرت عمر بن عاص کے نام لکھا اور دوسرا خط حضرت عمر نے دریا کے نام لکھا۔ آپ نے فرمایا جب میرا خط پہنچے تو سارے مصر کے لوگ اکٹھا کر کے لے جانا، نہ ماننے والوں کو بھی لے لینا ساتھ، اور دریا کنارے کھڑے ہو جانا۔ اور دوسرا خط دریا کے نام لکھا، فرمایا دریائے نیل اگر تو چلتا تھا رب کے حکم سے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے چلنا شروع کر دے، خط لکھا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تھا تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت کوئی ضرورت نہیں تیرے پانی۔ صحابہ کہتے ہیں جناب عمر بن عاص ڈھیروں لوگوں کو لے کے گئے، جب وہ خط جناب عمر کا انہوں نے ڈالا نا پانی میں تو دریا پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنا شروع ہو گیا۔ اسلام کسی بھی توہمات کا، کسی قسم کی توہمات کا قائل ہے، چھوڑ دیں یہ بات کہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں پکے ہی تویز پڑ گئے، نکلتے ہی نہیں، جدھر سے بھی کالی ہوا چلتی ہے انہی کے گھر میں تویز گرتے ہیں سیدھے آتے، جدھر سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے انہی کے گھر تویز آتے ہیں سیدھے۔ اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم خدا کے ماننے والے، رسول اللہ کے ماننے والے، عقیدہ اور ایمان رکھنا، ایسے ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں میں فلاں تویز والے کے پاس گیا تھا، وہ کہتا تھا تجھے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا بھئی اگر آپ مریض نہیں ہوں گے تو پھر ڈاکٹر دوائی کس بات کی دے گا، اور ڈاکٹر دوائی نہیں دے گا تو آپ پیسے نہیں دیں گے، تو جس کے پاس گئے ہیں اس نے آپ کو کچھ بتانا ہے تو آپ نے اس بیچارے کو کچھ دینا ہے، تو اس کا تو دھندا ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ فیل ہو جائے گا۔ لہذا بچیں تو ہم مات سے اعتدال میں رکھیں، نظریات اعتدال میں۔